بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے، ایک خوبی ہے، یا ایک شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا ایک سنت ہے جسے عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا یا جس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ وہ خوبی کیا ہے؟ وہ سنت کیا ہے؟ وہ وہ سنت میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد ماحول میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو عام انسانوں کی طرح نارمل نہیں ہوتے، بلکہ ان کی ذہنی جو کیفیت ہے، ذہنی جو حالت ہے، وہ نارمل انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ وہ اسپیشل ہماری توجہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی ایک خاتون بڑی عمر کی، اس نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے ٹائم چاہیے، مجھے آپ سے وقت چاہیے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے یا باتیں کرنی ہے، مجھے آپ سے کام ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مصروف ترین آپ تھے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، آپ پر وحی آتی ہے، جبرائیل امین آپ پہ قرآن کریم اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، آپ پھر دن رات وہ پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں مصروف ہیں، دعوت و تبلیغ کے مشن میں مصروف ہیں۔ اور یہ خاتون جو اس قسم کی لوگ ہوتے ہیں، جو نارمل نہیں ہوتے، ان کے خاص کوئی کام بھی نہیں ہوتے، انہوں نے بس کسی کو جو ہے وہ کچھ سنانی ہوتی ہے۔ اور لیکن اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ٹائم مانگا، جب وقت مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور میں فلاں جگہ پہ تشریف لے کے جاؤں گا۔ جو عام طور پر عرب کے اندر کچھ جگہیں ایسی ہوتی تھیں جو راستوں میں، جو مثال کے طور پہ وہاں پہ کوئی شیڈ ہے یا وہاں پہ کوئی درخت ہے، اس کے سائے میں بیٹھنے کی جگہ ہے، تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مناسب جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت عنایت فرمایا کہ میں وہاں جگہ پہ تشریف لے آؤں گا، تو آپ بھی وہاں پہ آ جائیں، میں آپ کی بات سن لوں گا، آپ کا جو بھی کام ہوگا تو میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ وہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں جو ہے وہ سناتی جا رہی ہے۔ اب وہ عورت نارمل نہیں ہے اور ذہنی کیفیت اس کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے محلے میں کوئی ایسا بندہ ہو تو اس کا کوئی خاص کام نہیں ہوتا، بلکہ وہ بس وہ اپنی جو ہے وہ سنانی ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اپنی جو ہے وہ دل کی باتیں کر رہی ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی توجہ سے اس کی باتیں سن رہے ہیں، اور آپ سے وسلم فرما بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ ماں جی یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا، ماں جی یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا، ماں جی اللہ بہتر کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی سے اس کی باتیں بھی سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے اسے جواب بھی عنایت فرمایا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملاقات کرتے تھے یا جس سے بھی ٹائم عنایت فرماتے تھے یا جس شخص کا کوئی کام ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ سے اس کی باتیں سنا کرتے تھے، اور جب تک وہ خود وہاں سے جدا نہ ہو جاتا، الگ نہ ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پوری توجہ سے اس کی باتیں جو ہے وہ سنا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ خاتون جب اپنی تمام باتیں سنا کے وہ چلی گئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے وہ رخصت ہو گئے۔ عام طور پر اس قسم کے لوگوں کو ہمارے گھروں میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، ہمارا بھائی بھی ہو سکتا ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے، یا ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے۔ عام طور پر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہم ان لوگوں کو بہت اگنور کرتے ہیں، ان لوگوں کو ٹائم نہیں دیتے،
ان کی باتیں نہیں سنتے، حالانکہ یہ لوگ بھی ہماری توجہ کے محتاج ہیں، یہ لوگ بھی ہماری شفقت کے محتاج ہیں، اور یہ لوگ بھی ان کی بھی تمنائیں ہوتی ہیں، ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی باتیں کرے، ہمیں کوئی جو ہے وہ حوصلہ دے، تسلی دے، ہمارے اوپر جو ہے وہ دست شفقت رکھے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے ہمارے ارد گرد یا ہمارے محلے میں یا ہمارے رشتہ داروں میں، تو عام طور پر ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم اس کی باتیں جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں سنتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تسلی دے رہے ہیں۔ اور ایسے شخص کو اگر کچھ تسلی دی جائے، اسے وقت دیا جائے، تو اس کا یہ جو ایب نارمل جو بیماری ہے، یا یہ جو اس کا جو تکلیف ہے، جو کہ وہ نارمل نہیں ہے، تو اس کی بیماری میں ممکن ہے جو ہے وہ تھوڑی کچھ افاقہ ہو جائے، کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو اس لیے اگر فائدہ نہ بھی ہو تو ذہنی طور پہ جو ہے وہ اسے تسکین ہوتی ہے کہ میرا کوئی غمخوار ہے، میری کوئی باتیں جو ہے وہ سننے والا ہے۔ تو یہ بڑی ایسی سنت ہے جس پر جو ہے وہ عام طور پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ میں نے مناسب سمجھا، میں نے کہا کہ اس سنت کو جو ہے وہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں پہ دست شفقت رکھنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔